ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ساری زندگی کی عبادتیں حبط ہو گئیں. ایمان بڑی چیز ہے، توحید بڑی چیز ہے. آج دنیا کے اندر بہت گم ہیں، دنیا کے اندر بہت گم ہیں، دنیا کے اندر مگن ہیں، مستغرق ہیں، اور اپنے آپ کو وہ کامیاب سمجھتے ہیں، اور اپنی اسی زندگی کی کامیابی کو وہ لوگوں کے اندر بہت ابھارتے بھی ہیں، بہت پھیلاتے بھی ہیں. لوگوں کا یہ ذہن بناتے ہیں زندگی ہے تو یہ ہے، زندگی ہے تو یہ ہے، معاش ہے تو یہ ہے، کاروبار ہے تو یہ ہے، اور لوگ ان کی انہی اشتہاری مہم میں، انہی کی اسی ترغیبی مہم میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہی سب کچھ ہے. آج دنیا یورپ کو دیکھو، آج دنیا کفر کو دیکھو، آج امریکیوں کو دیکھو، آج دنیا کے تمام کافروں کو دیکھو، جو دنیا کی چمک میں، جو دنیا کی دمک کے اندر اسی چمک اور دمک کو ایسا شو دیا، مسلمان بھی متاثر ہوتے چلے گئے. مسلمانوں نے سمجھا ہی زندگی وہ ہوتی ہے جو ان یورپیوں کی ہے، دنیاوی زندگی وہ ہے جو برطانیہ کے شہزادے کی ہے، اور زندگی وہ ہے جو امریکہ کے ٹرمپ کی ہے، زندگی وہ ہے جو عرب پتی لوگوں کی ہے. کیسے مزے میں رہتے ہیں، کھانا کیسا، پینا کیسا، عیاشی کیسی، ننگ دھڑنگ ہے، کوئی پابندی نہیں، جو چاہیں کریں. لوگ اسی میں حیران. مگر جانو یہ ساری دنیاوی زندگیاں، یہ دولت، یہ حکومت، یہ قوت، یہ معاشیت اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بندے میں ایمان نہیں، بندے میں توحید نہیں ہے، ایمان نہیں، توحید نہیں. ساری دنیا کی دولت بھی ہو، کوئی حیثیت نہیں ہوتی. دنیا کا ایک بادشاہ تھا، نام اس کا تھا شداد، پوری روئے زمین کا حکمران تھا، اور اس نے ایک جنت بنائی تھی. اللہ کی جنت کے مقابلے میں کہا تھا مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایمان کی ضرورت نہیں جس ایمان کے بدلے میں جنت ملا کرتی ہے، میں ویسی جنت یہاں بنا کے دکھلاتا ہوں. اس نے جنت بنائی، سونے اور چاندی کی بنائی، ہر طرح کے اس نے وہاں پھلدار پھولدار درخت لگا دیے اور دودھ کی نہریں چلا دی. دنیا کی خوبصورت لڑکیاں اسی کے اندر رکھ دی. ایسا وہ آدمی، مال بھی خوب، دولت بھی خوب، پوری روئے زمین کا حکمران تھا. مگر بتلاؤ دنیا کا وہ حاکم، پوری دنیا کا وہ بادشاہ، اتنی بڑی دولت رکھنے والا، جب اس کے دل کے اندر میرے اللہ پہ ایمان نہیں تھا، وہ میرے اللہ کی توحید کو نہیں مانتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں تھا، تو کیا مرنے کے بعد اسے یہ بادشاہی، اسے یہ دولت کسی کام میں آئی؟ اس نے اسے کوئی کام کرنے دیا؟ کوئی نہیں. بلکہ جب وہ مرنے لگا اپنی جنت کو تب دیکھنے کے لیے آئے کہ مکمل ہوئی. مگر جب اپنی جنت کے گیٹ پہ پہنچا ملک الموت ایک فقیر کی شکل میں آ گئی. قصہ مشہور ہے، قصہ بیان نہیں کرنا مقصود، آ گیا بتلانا تھا. دنیا کا بادشاہ، یہ فقیری شکل والا ملک الموت تیری روح قبض کرتا ہے. تیری پوری دنیا کی بادشاہی، تیری پوری دنیا کی قوت تجھے موت سے نہیں بچا سکتی ہے، تجھے موت سے نہیں بچا سکتی ہے. بھائیو اگر کسی میں توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ بادشاہ ہو کر کے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. قارون کو جانتے ہو، جس کے خزانوں کے تذکرے قرآن میں ہیں. دنیا قارون کے خزانوں کی مثال دیا کرتی ہے. بڑا دولتیا تھا، اگر اسے اس کی دولت نے کوئی کام دیا، دولت وہ بھی تو عجیب قصہ ہے. میرے اللہ پکڑتے ہیں تو کیسے پکڑنے کی بھی عجیب. شداد کی پکڑ دیکھ کیسے اللہ نے پکڑا، کہاں پکڑا. اور قارون کو اللہ نے کیسے پکڑا؟ اپنے گھر میں تھوڑی عیاشی کے ساتھ رہتا تھا. اللہ فرماتے ہیں فخسفنا به وبداره الارض، اس کو بھی زمین میں دھسا دیا ہم نے، اس کے گھر کو بھی، گھر بھی نیچے، بندہ بھی نیچے. فخسفنا به وبداره الارض، بتلا دیا گیا تیری یہ دولت، تیرا یہ خزانہ، تیرے جب آگے پیچھے تیرے نوکر چوکر چمچے کنچے یہ تمہیں کوئی کام نہیں دیں گے. فخسفنا به وبداره الارض،
فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصر. نہ خود میں طاقت تھی نہ جماعت بچانے والی تھی. کس وجہ سے؟ آج اس دنیا پہ، آج اپنی فوج پر، آج اپنے بم پر، آج اپنی ایٹم بمی پر، اس بات پر ہم فوج ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم ہائیڈروجن بم رکھتے ہیں، ہم ایٹم بم رکھتے ہیں، ہم ایسے ایسے. کس وجہ سے اس فخر میں پڑتے ہو؟ میرے اللہ نے تو کہانیاں پیچھے کی سنا دی ہیں. ایمان نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں. اس لیے گوروں کی گوریت پہ مت جاؤ، گوروں کی عیاشیت پہ مت جاؤ. وہ اپنی عیاشیت کے جو اشتہارات دیتے ہیں مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے، اپنے جیسا بنانے کے لیے، کبھی ان کی باتوں میں نہ جاؤ، میرے رب کی باتوں کی طرف جاؤ. ابو لہب خوبصورت کتنا تھا اے بتا، خوبصورت، گورا چٹا، اور پھر رخساروں پر نا خوبصورتی سے سرخی آ جایا کرتی. خوبصورتی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا تھا، شعلے والا. سے خوبصورتی بچا سکی تھی ایمان جو نہیں تھا، توحید جو نہیں تھی. اور ادھر بلال حبشی، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. ہر لحاظ سے تو دیکھو دنیا والوں کی نظر میں کوئی ترتیب نظر نہیں آتی ہے، ترتیب نظر نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں، اللہ ایسا بنا کے ایسوں کو دکھلاتے ہیں دنیا کے آگے. بلال غلام تھے دنیا کے اندر، تب بھی اب تو غلام ہوا نہ کریں، مگر غلامی کا تصور تو ہے دنیا میں اب بھی. تب بھی غلاموں کو سب سے حقیر تر سمجھا جاتا ہے، کم تر سمجھا جاتا ہے. بلال غلام تھے. غلام بھی کیسے تھے؟ حبشی تھے. لوگوں میں حبشی رنگ کے کالے ہونے کی وجہ سے بہت کم تر سمجھے جاتے ہیں. حضرت اللہ نے ایسا بنانا تھا، اللہ نے ہمیں دکھلانا تھا. وہ رنگ کے کیسے تھے؟ وہ حبشی تھے. حبشیوں کا سر، حبشیوں کا چہرہ، حبشیوں کا ناک ذرا عجب سا ہوا کرتا ہے. وہ حلیا سے یوں، پھر اللہ نے یوں بھی کر کے دکھلایا. حضرت بلال حبشی مکے کے گلیوں میں گھسیٹے جاتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اور کم ہو گئے، اور کم وہ جو گھسیٹے جاتے ہیں. اللہ نے دکھلایا. بھائی دنیا کے لحاظ سے کوئی بات نہیں تھی، دنیا کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ شکل سے، نہ صورت سے، نہ رنگ سے، نہ حریت کے لحاظ سے، نہ کوئی عزت کے لحاظ سے، کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں تھی. مگر اللہ نے ایمان دے دیا، اللہ نے ایمان دے دیا، اللہ نے توحید دے دی. قیامت تک کے رہنے والے مسلمانوں کو سبق کون سی چیز ہے قابل رشک، کس کو دیکھ کر کے اپنے لیے کون سی ترجیحات کو اختیار کرنا ہے، یہ سبق میرے اللہ رب العالمین نے دے دیا. وہ بلال کو دیکھ، کوئی چیز نہیں دنیا کی، دنیا کے لحاظ سے بالکل ہیچ ہیں، دنیا کے لحاظ سے بالکل کم ہیں. مگر سبحان اللہ، ایمان کی اللہ نے دولت عطا فرما دی. پیارے کتنے بنے، محبوب کو بھی پیارے، امام الانبیاء کو بہت پیارے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کو اپنا خازن بنا دیا تھا. بلال آپ کے خادم تھے. اللہ نے مقام ایسا عطا فرمایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنت جاتا ہوں بلال تیرے چلنے کی آہٹ میرے آگے آگے ہوتی ہے. بلال کس وجہ سے یہ مقام ملا، کس وجہ سے یہ حیثیت ملی؟ بتلاؤ. دنیا کا وہ کافر جو فرعون کہا جاتا تھا، آج اس کی کوئی کسی کے دل میں حیثیت ہے. کافر بھی اس کی مثالیں نہیں دے سکتے ہیں، ان کے ہاں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ایمان والوں کے ہاں تو وہ ذلیل تر انسان کہا جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا، کوئی اس کی عزت نہیں. مگر بلال سبحان اللہ، نام آئے تو دل میں محبت آ جائے، بلال کی شکل آئے اور محبت آ جائے. وہاں رنگ کیسا ہے، وہ غلام تھے یا آزاد تھے؟ یہ باتیں بات کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ بلال تھے، وہ مومن تھے، وہ موحد تھے، وہ پیغمبر کے خادم تھے، وہ مسجد نبی کے مؤذن تھے، وہ مسجد حرام کے پہلے مؤذن تھے. حیثیت اسی کی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی توحید تو میرے اللہ کی توحید ہے. اللہ کی توحید بہت بڑی نعمت ہے. توحید نہیں ہے تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں.